کیا آپ کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال 632 عیسوی کے بعد اس کے 100 سال کے اندر یعنی کہ 732 عیسوی تک مسلمان یورپ میں فرانس تک اور ایشیا میں انڈیا تک پھیل چکے تھے؟ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو یٹ another سیریز آن کنورجنگ ڈائیورجنس پوڈ کاسٹ، اور اس سیریز کا ٹاپک ہے اسکالرلی ویو آن دا اسپریڈ آف اسلام۔ جب ہم اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلا۔ جب یہ وجود میں آیا تو اس کی جو پھیلاؤ تھا وہ بہت جلدی ہوا۔ اتنا زیادہ پھیلاؤ جو ہے وہ شاید صرف سکھزم میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جب وہ سکھزم میں گرو نانک کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد وہ ایک دم ہی بہت پھیلا اور اس کے بعد شرنک بھی ہو گیا، لیکن اس نے کبھی بھی اتنا بڑا ایریا کیپچر نہیں کیا۔ لیکن مسلمانوں کا جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جیسے ہی مسلمان آئے تو 621 میں پہلی دفعہ اسلام مدینہ کی ریاست بنی، 632 میں یعنی کہ 11 ہجری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور 732 میں مسلمان فرانس کی جنگ لڑ رہے تھے، فرانس کے بارڈر تک پہنچ چکے تھے، اور ایسٹرن سائڈ میں انڈیا میں سندھ تک پہنچ چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے 712 میں فتح کر لیا تھا سندھ۔ تو اتنا بڑا امپائر یعنی کہ انڈیا سے لے کے فرانس تک مسلمان بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے 100 سالوں کے اندر۔ تو یہ ایک ویسے امپاسبلٹی لگتی ہے، اور عموماً جب مسلمانوں سے یہ پوچھا جاتا ہے یہ کیسا ہوا تو ہم لوگوں کا جواب عموماً یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی۔ تو لیکن جب یہ جواب ہم لوگ کسی ایک اسکالر کو دیتے ہیں تو وہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور اس کی وجہ بھی ہے، اور جو آرگیومنٹیشنز آتی ہیں وہ یہ آتی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت آ رہی تھی، ڈیوائن ہیلپ آ رہی تھی، تو 732 کے بعد کیا ہوا؟ کیا نصرت آنا بند ہوگی؟ تو پھر ہم لوگوں کا جواب ختم ہو جاتے ہیں کہ واقعی 732 کے بعد کیا ہوا، کیونکہ انڈیا میں بھی سندھ کے بعد مسلمان آگے نہیں جا پائے تھے۔ وہ تو پھر بعد میں پھر دلی سلطنت اور پھر مغل بادشاہ 12ویں صدی میں 13ویں صدی میں، اور اس کے بعد پھر انڈیا کانکر ہوا، اور ادھر فرانس سے تو آگے کبھی جا ہی نہیں سکے، اسپین میں رہے اور پھر اسپین بھی ختم ہو گیا۔ تو کیا ہوا 732 کے بعد؟ کیوں اللہ تعالیٰ کی نصرت آنا بند ہو گئی؟ تو عموماً جب میں نے یہ لوگوں سے سوال کرنے کی کوشش کی تو جواب آیا کہ جی وہ مسلمان جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے، کرپٹ ہو گئے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نصرت آنا بند ہو گئی۔ تو پھر سوال آتا ہے کہ تم لوگوں کا تو ماننا یہ ہے کہ صحابی، تابعین اور تابع تابعین مسلمانوں کی بیسٹ جنریشن تھے، تو یہ تو 732 میں تابعین اور تابع تابعین سارے زندہ تھے، یہ انہی کی نسل ہے۔ تو پھر بلکہ کچھ تو صحابی بھی زندہ تھے 732 تک، مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بڑی بیٹی ہیں وہ زندہ تھیں، وہ تو 96 ایئرس کی تھیں جب وہ فوت ہوئی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ جو تم لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ بیسٹ جنریشن تھی اور اس بیسٹ جنریشن کو اللہ تعالیٰ کی نصرت آنا بند ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر بعد میں جب مغل بادشاہ اور دلی سلطنت قائم ہوئی وہ پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت آنا شروع ہو گئی تھی۔ تو پھر اس کا جواب نہیں ملتا ہمیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کا جو گولڈن جنریشن ہے، تو مسلمانوں کی تو گولڈن جنریشن 9th سینچری میں شروع ہوئی ہے، یعنی کہ جب عباسی آئے اس وقت شروع ہوئی۔ یہ 732 میں تو امیدز تھے 730 کے قریب تک۔ تو کیا ہوا کہ جو گولڈن جنریشن ہے وہ آپ کی شروع ہوتی ہے 9th سینچری میں، 8th سینچری میں، اور جاتی ہے 12ویں 13ویں صدی تک، اور آپ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کا جو پھیلاؤ ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے لیے ہوا۔ تو گولڈن جنریشن اس وقت آئی ہے آپ کی جب اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں آ رہی تھی، اور جب آپ لوگوں کا اسلام کا پھیلاؤ ہوا اس وقت اللہ تعالیٰ کی نصرت آ رہی تھی۔ تو پھر یہ جو آرگیومنٹیشن ہے یہ ہم لوگ کمپلیٹ نہیں کر پاتے، اور اسی وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اسلام کے اندر سے جو کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم لوگ باہر بھی دیکھیں کہ باہر لوگ ہمیں کس طرح دیکھ رہے ہیں، ان کے کیا کیا سوال ہیں، کیونکہ اور یہ کیوریوسٹی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ صرف اپنے بلیف سسٹمز کو ڈیفینڈ نہ کریں، آپ یہ بھی دیکھیں کہ باہر کی دنیا آپ سے کیا سوال پوچھ رہی ہے، اور ان سوالوں کے جواب آپ کے لیے ہیں بھی، آپ کے پاس ہیں بھی یا نہیں۔ اور عموماً جب اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں نا تو ہمارے پاس 3 اپروچز ہیں، اور اس میں سب سے بڑی اپروچ ہم کہتے ہیں آرگیومنٹ اوائڈ کرو۔ جی ان کو کبھی سمجھ نہیں آنی کہ اسلام کس طرح پھیلا، یہ لوگ کافر ہیں، ان کو کک سمجھ نہیں آنی ہے، پلے یہ یہودی سازش ہے، اور یہ عموماً ہم لوگوں کا جواب ہوتا ہے۔ اور یہ میرے خیال میں بڑی پیتھیٹک اپروچ ہے
کہ آرگیومنٹ کو ایوائڈ کرنا بالکل نہیں چاہیے, کیونکہ قرآن میں بھی لکھا ہے نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سوال کرنے والے کو جھٹلانا. خیر اس کا کانٹیکس ڈفرینٹ ہے, لیکن میرے نزدیک اگر کوئی بندہ آپ کو کوئی دلیل دے رہا ہے تو اس دلیل کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے, اور اس دلیل کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ بھاڑ میں جاؤ, میرے لیے اپنا اسلام ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو مین اسٹریم جو ہمارے کلیرکس ہیں وہ یہی کرتے ہیں. پھر دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کا جواب بھی دیتے ہیں وہ سیٹسفیکٹری جواب نہیں دیتے. مثلاً آج کل میں جس موضوع پہ بہت زیادہ ریسرچ کر رہا ہوں وہ ہے ذوالقرنین. اب قرآن میں ذوالقرنین کا ذکر ہے, پتہ نہیں وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے. ذوالقرنین کے بارے میں یہ ہے کہ جی وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی آرمی کے سپہ سالار تھے, اور انہوں نے ایسٹ اور ویسٹ سارا کانکر کر لیا, اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے. صرف یہی 2-3 آیتیں ہیں. تو کوشچن یہ آتا ہے کہ یہ کون تھے ذوالقرنین, کیونکہ جو ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنہوں نے ایسٹ اور ویسٹ فتح کیا یا بہت بڑا ایریا فتح کیا, ان میں انڈیا میں آپ اشوکا کا نام لے سکتے ہیں, پرشیا میں آپ سائرس دا گریٹ کا نام لے سکتے ہیں, گریس میں آپ الیگزینڈر دا گریٹ کا نام لے سکتے ہیں, پھر رومن امپائر میں آپ سیزر اور پومپے آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اتنے بڑے نام, خیر 2-3 اور بھی ہیں ان کا, لیکن ان میں سے کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آتا کہ اللہ کے بندے جو قرآن میں ہیں. تو یہ کون ہے پھر یہ ذوالقرنین جن کا ذکر ہوا ہے قرآن میں, یہ کون بندہ تھا؟ اب ہم لوگوں نے اس کا کبھی بھی اس پہ ڈسکشن نہیں کی, اور یہ میں نے بہت جانچنے کی کوشش کی, بہت زیادہ ریسرچ کرنے کی کوشش کی, اور جو ہمارے مین اسٹریم کلیرکس ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ تو نہیں تھے, یہ سائرس وغیرہ, پومپے وغیرہ, سیزر, الیگزینڈر, یہ نہیں تھے, کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ جی اللہ کے بندے, اور ان میں سے کوئی بھی اللہ کا بندہ نہیں تھا. تو اب یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم نے قرآن بتانا تھا لوگوں کو. کوئی ہم سے جب سوال پوچھتا تھا کہ یہ ذوالقرنین کون ہے, تو یہ ریسرچ ہم نے کرنی تھی, اور ہم لوگوں نے نہیں کی. ہم لوگوں نے کہا کہ جی ہم لوگ اور چیزوں پہ ڈسکس کر لیں گے کہ جی عدت میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا, یعنی کہ جو ٹوٹلی فضول قسم کی بحثیں ہیں جو کہ قرآن میں باتیں لکھی ہیں ان پہ ہم نے ڈیبیٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو اگر بلکہ جو سننے والے ہیں اگر ان کو پتا کہ ذوالقرنین کون تھا ہسٹری میں, تو پلیز لیٹ اس نو, کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ابھی تک جتنے بھی بڑے مفتی مینک جو ہیں وہ جو نان پاکستانی ہیں ان سے بھی میں پوچھ چکا ہوں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی الیگزینڈر دا گریٹ نہیں تھا, سائرس نہیں تھا, تو کون تھا؟ اس کا جواب ابھی تک کسی نے نہیں دیا, اور میں ابھی بھی یہ ریسرچ کر رہا ہوں. یہ بڑا اوپن اینڈڈ کوسچن ہے میرے لیے. تیسرے نمبر پہ جو اپروچ یوز ہوتی ہے وہ ٹیکلنگ دا آرگیومنٹ, کہ آپ اگر کوئی بندہ پوچھے تو کوئی بندہ ریسرچ کر کے اس نے بتایا کہ نہیں یہ نہیں تھا, یہ تھا. یہ ابھی تک یہ اپروچ ہم لوگوں نے نہیں لی کہ جی ان بندوں کو ایگزیکٹلی اس آرگیومنٹ کو انہی کی ٹیکسٹ پہ رکھ کے ان کو جواب دیا جائے. تو انفارچونیٹلی جو ہماری جو مین اسٹریم کلرجی ہے وہ بہت زیادہ ٹیکسچلسٹ ہے, اور انہوں نے ایک تہیہ بنا لیا کہ جی جو میں جس پٹری پہ چل رہا ہوں وہی ٹھیک ہے, اور کوئی بھی بندہ اس پٹری سے لیفٹ اور رائٹ ہوگا تو وہ غلط ہے. تو وہ جو گنجائش جب ختم کر دی گئی ہے, تو وہ جو ٹوٹلی جو وہ آپ کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ تھی وہ بھی سٹال ہو چکی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پھر جب اس طرح کے سوال پوچھنے کوئی بندہ آرگیومنٹیشن دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو بالکل کافر اور یہودی ہے. حالانکہ میرے خیال میں یہ بڑے ویلڈ سوال ہیں اور ہمیں ان کے جواب پتہ ہونے چاہیے. مطالعہ پاکستان میں مسلمانوں کی فتوحات کی وجہ اور زوال کے اسباب کی جگہ ہمیں جو بیسیکلی جو سوال ہیں کہ ہسٹری میں کیا کیا ہوا ہے وہ پڑھایا جائے, تاکہ ہمیں ایک سمجھ میں آئے, ہم کریٹیکل انالیسس کر سکیں, جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہوا. تو خیر اب اس سیریز میں ہم لوگ یہی ڈسکس کریں گے کہ جی جو اسکالرز ہیں وہ جب دیکھتے ہیں 100 سالوں کی ہسٹری, جو پہلے 100 سالوں کی جو مسلمان اتنے پھیل گئے, تو وہ کیا کیا کہتے ہیں. تو اس میں نے 3 تھیوریز دی ہیں, اس کے علاوہ بھی 2 اور تھیوریز ہیں لیکن وہ بہت مائنیوٹ اسکالرز نے دی ہوئی ہیں, اس وجہ سے میں نے ادھر ڈسکس نہیں کر رہا. تو اس میں پہلی تھیوری ہے پولیٹیکل تھیوری, کہ جی مسلمان جو ہیں وہ پولیٹیکل گروپس کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے اسلام بہت تیزی سے پھیلا. دوسری تھیوری ہے مورل ڈکے تھیوری, کہ مسلمان جو ہیں وہ اس پورا خطے کی یعنی کہ مڈل ایسٹ کی اور پرشیا کی جو مورل اور ایتھکس تھے وہ ویلیو اتنی گر چکی تھیں کہ انہوں نے لوگوں کو انسانیت کا درس دیا, اور جس کی وجہ سے پھر اسلام کی طرف لوگ راغب ہو گئے. اور چوتھی تھیوری جو کہ بہت امپورٹنٹ اور بہت زیادہ مانی جاتی ہے وہ ہے ملٹری تھیوری, کہ انہوں نے طاقت کے زور پہ اور جنگیں جیت کے اسلام کو پھیلایا. تو اٹ از ناٹ ایز سمپل ایز آئی ایم سیئنگ. اب یہ جو ایپیسوڈ 2 اور 3 اور 4 ہیں انہیں میں تھوڑی ڈیٹیل ڈسکس کروں گا, تو سو اسٹے ٹیونڈ اینڈ آئی ہوپ کہ یو ول لائک دس. اٹ ول بی اے بٹ کنٹروورشل podcast, but I hope کہ you will love it and you will have a new perspective to ponder upon and to think about کہ how to approach اگر کوئی بندہ جو ہے آپ سے سوال پوچھے اسلام کے بارے میں.
So stay tuned.